وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، یہ امت تھی گزر گئی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ برابر ہر کے اندر سینہ داری، جو تمہارے سینے میں وہ لاؤ باہر، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، جس کو عمل نے اس کو پیچھے کر دیا ہو، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ رواہ مسلم بہذا اللفظ، یعنی یہ روایت جو ہے اور بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے، یہ متن اس کا جو ہے، یہ مسلم شریف کا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال، روایت کیا گیا ابن عباس سے رضی اللہ عنہما، انہوں نے روایت کیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ، اس میں کہ جو روایت کی حضور نے عن ربہ، اپنے رب سے، یعنی یہ کہ اس کو ہم کہیں گے حدیث قدسی کی نوعیت کی شے ہے۔ یہ حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ کی بات ہے جس کو حضور اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ کتب الحسنات، یعنی یہ کہ حضور نے یہ اپنی اتھارٹی پر بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے، یرویہ عن ربہ۔ لیکن یہ بات بھی ایسی ہے جو آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی انسان از خود نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ رسول ہی ہو۔ یہ آخرت سے متعلق فیصلوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے ایما سے کہی جا سکتی ہے۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکیاں اور بدیاں لکھتا ہے، لکھی جا رہی ہیں، اس کے فرشتے ہیں، کارندے ہیں، اور آج تو ہمیں معلوم ہے نہ کسی فرشتے کی ضرورت نہ کارندے کی ضرورت۔ کوئی ہمارے اندر ہی کوئی اگر کوئی منیچر ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہو، کوئی ایسا چپ ہو کہ جو ایک ہی جو ہے 70 برس کی پوری زندگی کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ کر لے، تو کون سی مشکل بات ہے۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ لکھ رہا ہے نیکیاں بھی بدیاں بھی۔ ثم بین ذالک، پھر اس نے ان کو ظاہر بھی کر دیا اپنی کتاب میں۔ کتبہ یہاں پہ اصل میں اس مفہوم میں آ رہا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے، یہاں مفہوم دوسرا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے، طے کر دی ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے۔ ثم بین ذالک، پھر اسے واضح بھی کر دیا ہے۔ تبیین جو ہے وہ تبیین نفسی بھی ہے کہ نفس انسانی کے اندر بھی اس کو ودیت کر دیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تبیین کی تکمیل ہو گئی وحی کے ذریعے سے۔ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، جس شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا پھر کر نہ سکا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی درج کر لے گا۔ دیکھیے ترغیب کیا ہے، نیک خیالات تو پیدا کرو اپنے اندر، نیکی کے ارادے تو باندھو۔ جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں بھائی ارادے تو کر لو، یہ خود ایک نیکی ہے۔ من ہم، جس نے ارادہ کیا بحسنۃ، ایک نیکی کا، فلم یعملھا، پھر اس پر عمل نہ کیا، کر نہیں سکا، کوئی عارض ہو گیا، کوئی سبب ہو گیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی درج کر لیتا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر اس نے اس پر ارادہ بھی کیا تھا، عمل بھی کر لیا، کتبہ اللہ عندہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرۃ، اب اللہ اس کو لکھتا ہے 10 نیکیاں، 10 نیکیاں تو کم سے کم، اس سے آگے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی آگے جتنا چاہے بڑھائے، 700 گنا کے بھی ملٹیپل کرتے جائیے۔ اس کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نیکی کتنی عمدگی سے کی ہے، عمل بھی اچھا تھا، کیا بھی نہایت خوبصورتی سے، احسان حسنہ میں بھی احسان کیا ہے،
جو اس کے اندر پیدا کی ہے خوبصورتی. پھر یہ کہ اس میں کس قدر احتیاط سے اس نے اپنی نیت کو پاک رکھا ہے، کہیں تحت الشعور میں بھی کہیں کسی میرے اندر ریاکاری یا کوئی اور جذبہ پیدا نہ ہو جائے، اس کی کتنا اس نے اہتمام کیا ہے. اگر غیر شعوری طور پر کوئی چیز شامل ہو گئی تو اللہ نہیں پکڑے گا، لیکن کسی نے غیر شعوری کے اندر بھی اپنی جو ہے خوب کھدائی کر کر کے نکال دیا ہے، تو اب وہ 700 گنا تک اور 700 گنا سے آگے بھی بڑھ کر الی اضعاف کثیرہ، بہت بڑھا. اب اس کے برعکس وَإِنْ هَمَّ سَيِّئَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی لکھ دے گا. ارادہ تو کیا تھا پھر رک گیا ہے، نیکی ہے. کیا نہیں ہے، کوئی نیکی کا خیال آ گیا ہے، کوئی اور اللہ کا خوف آ گیا، کچھ ہو گیا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر اس نے ارادہ کیا اور کر بھی لیا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو بدی کا اندراج ایک ہی بدی ہوگی. وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا یا 7000 گنا نہیں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتھارٹی جو ہے کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے. بظاہر ہماری منطق کے خلاف بھی ہے، یعنی میری منطق اگر جاتی تو یہاں تک جاتی کہ جس نے ارادہ کیا بدی کا پھر نہیں کی تو اس کی کوئی بدی شمار نہ ہو. یہاں تو فرمایا نہیں، نیکی ہو جائے گی. اٹس اگینسٹ آل لاجک. یہی وجہ ہے کہ اس میں یرویہ عن ربہ. ویسے تو یہ کہ ہم حدیث کو ہم کہتے ہی یہ ہے کہ وحی خفی ہے، حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب کا سب بھی وحی خفی ہے، لیکن یہ کہ جہاں اس کی طرف خاص اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے کے ماں کے پیٹ میں جنین کا معاملہ جو آیا تھا، تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ٹھوک کر کہا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. یہ حضور نے فرمایا اور وہ سچے ہیں، اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. اس لیے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ہے سچے شخص کی خبر ہے، وہ تمہیں ماننی ہوگی. اور تیسویں چھوڑ دیجیے ذرا. اب چلیے الحدیث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما. اچھا، پچھلی حدیث جو ہے جو میں نے چھڑوا دی ہے، لیکن اس سے پہلی جو ہم نے پڑھی ہے رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما بہذہ الحروف. اب یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی تھی اور انہی الفاظ میں دونوں کے اندر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی دیکھیے کس قدر اہتمام سے کہا جا رہا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ذرا عام لاجک سے ہٹ کر ہے. یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی. اللہ نے میری خاطر، میرے لیے، میری امت کے ساتھ 3 رعایتیں کی. دیکھیے لی یہاں بہت ضروری ہے. تجاوز، اللہ نے معاف کر دیا میرے لیے. اللہ کا مجھ پر خاص احسان ہوا ہے، اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہوا ہے. اللہ نے میرے ذریعے سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ خصوصی رحمت کر دی ہے. اس درجے کے شجاع جو آپ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شفاعت ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں. کیا کیا چیزیں معاف کرنے کا کیا ہے؟ الخطا. خطا، خطا کسے کہتے ہیں؟ جی صحیح، غیر ارادی طور پر غلطی ہونا. نشانہ خطا گیا،
آپ کی پوری